آج کی رات ہر حال میں دولت کا یہ طوفانی وظیفہ کر لینا، یا غنیو اس طرح پڑھ کر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، خدا کی قسم 90 لاکھ فوراً مل جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، صبح اٹھتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ صبح اٹھو، کوشش کرنا فوراً یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ چاہو تو اس وظیفے کو پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو، لیکن رات کو سونے سے پہلے کوشش کرنا اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ وظیفہ میری بہنیں میرے بھائی دونوں پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ غیبی دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پیسے مل جائیں، دولت مل جائے، ان کی عزت ہو، ان کو چاروں طرف سے پیسہ آنا شروع ہو جائے، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ آج کا وظیفہ غیبی دولت کا پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ چاہو تو اپنے گھر میں پڑھ لیں، چاہو تو دکان میں پڑھ لیں، آفس میں پڑھ لو، جہاں چاہو پڑھ سکتے ہو، جس دن چاہو، جس وقت چاہو، جس جگہ چاہو پڑھ سکتے ہو، لیکن کوشش آپ کو کرنی ہے، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے کا جو خاص وقت ہے وہ رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پورے دن میں آپ کو روزی ملتی رہے، رزق ملتا رہے، پیسہ بارش کی طرح برستا رہے، رزق کے اسباب بنتے رہیں، دولت کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے پاس آتی ہی رہے، آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں برکت ہو، پیسہ آنا شروع ہو، تو اس وظیفے کو عشاء کی نماز کے بعد جب سونے لگو تب کر لو، فوراً یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ چاہو تو جب چاہو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو، جب دل کرے پورے دن میں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ اس وظیفے سے فائدے ہی فائدے ہیں۔ یہ وظیفہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کیا ہو۔ یہ وظیفہ آپ کو گھنٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، منٹوں بھی نہیں پڑھنا، 30-40 سیکنڈ نکالنے ہیں، آدھے منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ یہ عمل وہ میرے بہن بھائی جو پریشان حال ہیں وہ بھی پڑھ لے، جو بالکل پڑھنا بھی نہیں جانتے، جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور جو بہن بھائی پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی ضرور پڑھ لیں، کیونکہ میں آپ کو اس کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا تاکہ پڑھتے وقت غلطی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنی تقدیر کو اگر فوری طور پر بدلنا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنی۔ آپ کی انشاءاللہ پوری بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد، پریشانی ایک دن کے اندر آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ ایک دن کے اندر اگر قسمت نہ بدل جائے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی اللہ پاک کے حکم سے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ چاہے پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، افغانستان میں ہیں، سعودیہ میں ہیں، دبئی میں ہیں، ملائیشیا میں ہیں، پوری دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں، جس گھر میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، پہلے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ اس وظیفے کو آپ لوگ کہیں پر نوٹ کر لو۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ لوگ اپنے دماغ میں بٹھا سکتے ہیں، مطلب اپنے ذہن میں یاد کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو اس وظیفے کی مکمل سمجھ آ جائے گی۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو وہ بھی بڑی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ یہ وظیفہ دولت کا خزانہ ہے، دولت کا پہاڑ ہے۔ دولت طوفان کی طرح نہ برسے تو پھر کہنا یہ وظیفہ سب وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ختم بعد میں ہوتا ہے، اثر پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ آپ کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہی کافی ہوگا۔ اس وظیفے کو صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا، زندگی بھر دولت ختم نہیں ہوگی، نہ ختم ہونے والی دولت اس وظیفے کو کرنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر سڑک پر پڑا ہوا کوئی بھکاری بھی اس وظیفے کو اگر کر لے تو وہ بھی راتوں رات ہی ارب پتی بن جاتا ہے۔ یہ میری بات غور سے سن لو کہ یہ وظیفہ ہر حال میں آج کر لو، ورنہ پوری زندگی پچھتاؤ گے۔ اگر یہ وظیفہ آج کر لو گے تو پوری زندگی بھر دعائیں دیتے پھرو گے۔ یہ وظیفہ سب وظیفوں کا بادشاہ، طاقتور، پاورفل وظیفہ ہے۔ اور ایک اور بات غور سے سن لیں کہ یہ 500 سال پرانی کتاب کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، پھر اثر کیوں نہ کرے گا؟ ہمارے بزرگ اس وظیفے سے ارب پتی بنے، اور میں نے خود بھی اس وظیفے کو آزمایا ہے۔ پھر جب میں نے یہ عمل کیا، پھر میرے پاس اتنی دولت آئی کہ اب سنبھالنی بھی مشکل ہو گئی ہے۔ دولت میں غریبوں میں بانٹتا پھر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ تب ہی کرنا اگر آپ کے گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہو، کیونکہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد دولت اتنی آ جاتی ہے کہ سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ کسی بھی مقصد یا حاجت کے لیے پڑھیں، یعنی کہ آپ کا کوئی مقصد، کوئی حاجت ہے، کوئی مراد ہے، جو کافی عرصے سے آپ کی حاجت نہیں پوری ہو رہی، آپ کی مراد پوری نہیں ہو رہی، لیکن اس وظیفے سے جو مانگنا ہے، جو حاجت ہے، جو پریشانی ہے، جو مراد ہے، سب کی سب پوری
پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ پیسوں کی ضرورت ہے، مال و دولت میں اضافہ چاہتے ہیں، رزق میں ترقی چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے یا کوئی آپ کا دشمن ہو یا گھریلو مسائل ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، غرض جو بھی مسئلہ ہو، تمام مقاصد پورے ہوں گے، تمام مسائل حل ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارے رب کا نام ہے۔ پھر یہ وظیفہ اثر کیوں نہ کرے؟ تو میرے بھائیوں، جو مانگیں گے جلد اور سب ملے گا انشاءاللہ۔ تو میری بہنیں بھی اس عمل کو لازمی پڑھیں، میرے بھائی بھی لازمی پڑھ لیں، مرد عورت پڑھ سکتے ہیں، گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے تو وہ بھی کافی ہے، لیکن اگر پورا گھر اس کی روٹین بنا لے کہ رات سونے سے پہلے یا پورے دن میں کسی بھی وقت، ساتھ ہی آپ نے صرف 1 منٹ کا یہ وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے، گھر کا ہر فرد پڑھے گا، پھر دیکھنا کیسے گھر میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ سارا دن دولت میں کھیلتے رہو گے تو آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، یا دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، رات کو آپ لوگ زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، سب کاموں سے فارغ ہو کر صرف 1 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو درود ابراہیمی لازمی آتا ہوگا، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں۔ جو درود پاک پڑھنا ہو آپ لوگ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں، 1 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا، اور یہ جو وظیفہ بتلانے لگا ہوں اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ تو میرے بھائیوں، ساتھیوں، میری بہنوں، بزرگوں، اس کے بعد اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ یہ صرف 30 سیکنڈ کا عمل ہے، اس میں 3 وظائف پڑھنے ہیں، تینوں وظائف بڑے آسان ہیں اور تینوں الگ الگ پڑھنے ہیں، بالکل مختصر سے وظائف ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ صرف 30 سیکنڈ آپ کے لگتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ اللہ پاک کا ایک بابرکت صفاتی نام ہے۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام کون سا ہے؟ محترم ناظرین، ایک بات آپ کو اور بتا دوں، آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں کہ کتنے دن پڑھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو آپ لوگ 1 دن بھی پڑھ سکتے ہیں، 1 ہفتہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 1 مہینہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو اسی وقت اسی جگہ پر سکون سے بیٹھ کے آپ نے صرف 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یا دن میں کسی بھی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ تو آپ چاہیں 1 دن کا یہ عمل کر لیں، مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے، جو صحیح کامل اور یقین کے ساتھ کرے گا اس کو 1 دن میں ہی اس کا فائدہ مل جائے گا، اور جو کامل یقین کے ساتھ نہیں کرے گا، جس کا یقین پختہ نہیں ہوگا، وہ پوری زندگی بھی یہ وظائف کرتا رہے، اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بات ہوتی ہے یقین کی۔ محترم ناظرین، اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تو اسے ان ناموں سے پکارو اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں، ان قریب انہیں ان اعمال بد کی سزا دی جائے گی جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب سے اچھے نام اس کے ہیں۔ اللہ اسی کا اسم ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، گویا تم اسی کا اسبات کرو اور باقی سب جھوٹے معبودوں کی نفی کر دو۔ اس کے لیے اور بھی بہت خوبصورت نام ہیں جو اس کے حسین و جمیل صفات کا پتہ دیتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہی بے حد رحمت فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے سالم اور سلامتی دینے والا ہے، امن و امان دینے والا اور معجزات کے ذریعے رسولوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، محافظ و نگہبان ہے، غلبہ و عزت والا ہے، زبردست عظمت والا ہے، سلطنت و کبرائی والا ہے۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہی اللہ ہے جو پیدا فرمانے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا یعنی ایجاد فرمانے والا ہے، صورت عطا فرمانے والا۔ الغرض سب اچھے نام اسی کے ہیں، اس کے لیے وہ سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، اور وہ بڑی عزت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد یا دن میں کسی بھی وقت 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک کا مبارک نام یا غنیو یا غنیو صرف 41 مرتبہ، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، آپ کا صرف 15 سیکنڈ میں یہ وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یہ 3 وظائف ہیں، یہ پہلا وظیفہ آپ کو بتا دیا ہے، آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا
یا غنیو پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے. درود پاک پڑھ کے آپ نے سکون سے وقفہ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ دینا ہے اور درود شریف پڑھ کے آپ نے اللہ پاک کا دوسرا مبارک نام یا نافعو یا نافعو یا نافعو اس کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے. تو محترم ناظرین اس پہ بھی آپ کے صرف 5 سے 10 سیکنڈ ہی لگیں گے, اس لیے میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ یہ اتنا کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے, ہر کوئی بندہ آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے. تو آپ نے یا نافعو کے پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے. درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 1 سیکنڈ کا وقفہ دینا ہے. آپ عمل کو پورا سمجھ لیجئے گا, جہاں پہ بھی آپ کو سمجھ نہ لگے آپ ویڈیو کو بیک کر کے دوبارہ ایک دفعہ صرف ایک دفعہ اس عمل کو سمجھ لیں. ایک دفعہ جب آپ اس عمل کو کر لیں گے اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ کی روزانہ کی روٹین بن جائے گی. آپ نے درود پاک بھی کیسے پڑھنا ہے تو اس کے بعد آپ سارا دن دیکھیں گے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض بھی ہوگا تو میرے بھائیوں اللہ کے حکم سے ایسی غیبی مدد آپ کو مل جائے گی کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی. چاہو تو وہ قرض دار آپ کا قرض معاف کر دے گا, یا آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ آسانی کے ساتھ قرض ادا کر سکیں گے. اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے. درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے یا رزاقو آپ نے اپنی زندگی میں شاید اس وظیفے کو پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. تو آپ تصویر لیں, سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر آپ نے یا رزاقو پڑھنا شروع کر دینا ہے. تو آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. 11 مرتبہ ڈوب کر تسلی کے ساتھ آپ اس عمل کو, اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے. درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس کے بعد پھر سے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یاد رہے کہ یہ وظیفہ سب وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ 500 سال پرانی کتاب کا وظیفہ ہے, اور اس کے بعد 21 مرتبہ پھر سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ سب وظیفوں کا لاجواب وظیفہ ہے. تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے اینڈ میں درود شریف پڑھ لینا ہے, اور پھر جو بھی آپ نے اللہ پاک سے مانگنا ہو, جو بھی آپ کی دلی مرادیں ہوں, آپ نے جو بھی مانگنا ہو, جو کچھ مانگنا ہو, آپ کی جو حاجت ہو, جتنی بھی دولت چاہیے ہو, سب کچھ آنکھیں بند کر کے مانگ لینا, آپ کو سب کچھ ملتا جائے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین.